بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ہارٹ آف ڈارکنس جو جوزف کانریڈ کا مشہور زمانہ ناول ہے اس کی سمری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ ناول در حقیقت مصنف کے دریائے کانگو اور افریقی ملک کانگو کے سفر اور مشاہدات پر مشتمل ہے۔ 1890 میں کانریڈ نے بذات خود جہاز کے کپتان کے طور پر دریائے کانگو کا سفر کیا۔ ہارٹ آف ڈارکنس حقیقتاً ایک خود نوشت سوانح عمری ہے، لیکن اس ناول میں کانریڈ بذات خود واقعات نہیں بتاتا، بلکہ وہ مارلو کے نامی ایک فرضی کردار کے ذریعے اپنی زندگی اور افریقہ کے سفر کے ناقابل فراموش اور دلخراش واقعات کو انتہائی سادہ پیرائے میں خوش اسلوبی سے بیان کرتا ہے۔ کانریڈ نے اپنے سفر کے دوران لکھی گئی ڈائری کے حقیقی جامع اور مفصل واقعات کو اس ناول میں استعمال کیا ہے۔ یہ کتاب کانریڈ کے ذاتی مشاہدات پر مشتمل ہے اور وہ گوروں کی مکاری، عیاری، بے مقصدیت، ناانصافی، ظلم و سربریت، طمع اور ہوس کا چشمدید گواہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کانریڈ کالے لوگوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک اور حاکمیت کو ناجائز طور پر استعمال کیے جانے کو صحیح معنوں میں اجاگر کرتا ہے۔ یہ کتاب سفید فام تاجروں کی ذہنی پستی کو ظاہر کرتی ہے۔ ناول کی کہانی بیان کرنے والا مرکزی کردار مارلو اپنے ساتھیوں کو کرڈز کے متعلق اور افریقہ کے جنگلات کے تجربات بتاتا ہے۔ کافی عرصہ بے روزگار رہنے کے بعد مارلو نوکری کی تلاش شروع کرتا ہے۔ اس کی ایک آنٹی اس کے لیے جہاز کی کپتانی حاصل کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ نوکری کا پروانہ حاصل کر کے مارلو 24 گھنٹوں میں کمپنی آفس پہنچتا ہے اور وہاں 2 خواتین کو دیکھتا ہے اور پھر اس کا میڈیکل معائنہ کیا جاتا ہے۔ میڈیکل میں پاس ہونے کے بعد روانگی سے قبل وہ اپنی آنٹی سے الوداعی ملاقات کرتا ہے جو اسے نصیحتیں کرتی ہے اور اکثر خط لکھنے کا کہتی ہے۔ مارلو ایک فرانسیسی جہاز پر پہنچتا ہے۔ 30 دن کے سفر کے بعد وہ ایک بڑے دریا کے منہ پر پہنچتا ہے۔ اس 30 دن کے سفر کے بعد وہ انتہائی تھک چکا ہے۔ چند دن مزید سفر کر کے ڈھلوانی چٹان پر واقع کمپنی کے بیرونی اسٹیشن پر پہنچتا ہے، جہاں وہ ایک ریلوے ٹریک کو الٹا ہوا دیکھتا ہے تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی مردہ جانور کی لاش ہے۔ اسے وہاں کچھ کالے مقامی باشندوں کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے سروں پر مٹی کی ٹوکریاں اٹھائے ہوئے ملتے ہیں، جو کہ ایک زنجیر میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک روا رکھا گیا تھا، اور ایک گورا بندوق اٹھائے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک رہا تھا۔ مارلو پہاڑی سے نیچے اترتا ہے اور کافی مقدار میں ٹوٹے ہوئے پائپ دیکھتا ہے اور وہاں کچھ بندھے ہوئے کالے مقامی باشندوں کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھتا ہے۔ مارلو انتہائی صاف ستھرے کپڑے پہنے کمپنی کے چیف اکاؤنٹنٹ سے ملتا ہے جو کہ اس کو کرڈز کے متعلق بتاتا ہے، اور مارلو وہاں پر ایک خراٹے لیتے ہوئے شخص کو دیکھتا ہے جو کہ مرنے کے قریب ہے۔ اگلے دن مارلو اس اسٹیشن کو چھوڑ دیتا ہے اور 15 دن بعد بڑے دریا پر پہنچتا ہے۔ ایک گورا آدمی وسطی اسٹیشن پر مارلو کو بتاتا ہے کہ اس کا جہاز پانی میں ڈوب چکا ہے، جس کے متعلق مارلو کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اسے پانی کی تہہ سے نکالے اور مرمت کر کے قابل استعمال بنائے۔ مارلو کام شروع کر دیتا ہے اور اس دوران عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ مارلو 2 آدمیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے کہ ہمیں اس بدقسمت حادثہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ 2 آدمی کمپنی کا مینیجر اور ایک گورا ہوتے ہیں۔ گورے کو اینٹیں بنانے کا کام دیا جاتا ہے، لیکن اسٹیشن پر ایک بھی اینٹ نہیں بنی ہوئی ہوتی۔ وسطی اسٹیشن پر موجود ہر کوئی کرپشن اور سازش میں مصروف ہوتا ہے۔ چند دن بعد مارلو اپنے جہاز کے ساتھ اندرونی اسٹیشن کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چند لوگ اور مینیجر ہوتے ہیں۔ مارلو اندرونی اسٹیشن کے چیف مسٹر کرڈز سے ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ مارلو ابھی مسٹر کرڈز کے اسٹیشن سے دور ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن مینیجر اسے اگلی صبح تک انتظار کا کہتا ہے، اور اگلی صبح دھند کے باوجود وہ لوگ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 1.5 میل کی مسافت طے کرتے ہی ان پر مقامی باشندوں سے تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ مقامی باشندے تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، جس سے ان کا ایک ساتھی مر جاتا ہے اور اس کے خون سے مارلو کے جوتے بھر جاتے ہیں۔
مارلو جہاز سے ایک زوردار سیٹی کی آواز پیدا کر کے تمام حملہ آوروں کو بھگا دیتا ہے۔ مارلو اندرونی اسٹیشن پر پہنچ کر مسٹر کرٹس سے ملاقات کرتا ہے، جو کہ انگلینڈ سے تعلیم حاصل کر چکا ہے اور وہ انگریز ماں اور فرانسیسی باپ کا بیٹا ہے، اور اسے یہاں وہاں وحشیوں کے رواج کے بارے میں رپورٹ مرتب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وہ ان وحشیوں میں بہت مقبول ہو چکا ہے۔ وہ مقامی باشندوں کا دیوتا بن چکا ہے اور یہ جگہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس وقت مسٹر کرٹس بہت زیادہ بیمار پڑ چکا ہے اور قریب المرگ ہے۔ کمپنی مینیجر مارلو کو مسٹر کرٹس کے خلاف بہکاتا ہے، لیکن مارلو مسٹر کرٹس کے متعلق اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے اور اس دوران مسٹر کرٹس مر جاتا ہے۔ مارلو کچھ معاملات حل کرنے کے لیے واپس برسلز لوٹ جاتا ہے۔ ایک دن ایک کمپنی آفیسر مارلو سے کچھ سوالات پوچھنے اور معلومات لینے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس پر آفیسر قانونی کارروائی کی دھمکی دے کر چلا جاتا ہے۔ 2 دن بعد مسٹر کرٹس سے متعلق آخری لمحات کی معلومات لینے کے لیے مارلو اس کی محبوبہ سے ملاقات کرنے اس کے گھر جاتا ہے۔ مسٹر کرٹس کی اس لڑکی کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، لیکن لڑکی کے گھر والوں نے یہ رشتہ قبول نہ کیا۔ لڑکی کے پوچھنے پر مارلو یہ بتاتا ہے کہ مسٹر کرٹس کے ہونٹوں پر آخری نام اس لڑکی کا تھا، تو وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے، اور اس طرح اس کہانی، اس ناول کا اختتام ہو جاتا ہے۔